منیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ 19 اپریل سن 1926 کو غیر منقسم ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور مختلف اخبارات، ریڈیو اور بعد میں ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے۔ انہیں بہت جدوجہد بھری زندگی گزارنا پڑی۔ وہ بیک وقت ایک شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ اردو میں ان کے نصف درجن شعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام، سفید دن کی ہوا، سیاہ شب کا سمندر، ماہ منیر، 6 رنگین دروازے اور 7 سیار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قلیات منیر کی بھی اشاعت ہوئی، جس میں ان کا مکمل کلام شامل ہے۔ پنجابی میں بھی ان کے 3 شعری مجموعے شامل ہوئے۔ منیر نیازی کا انتقال 26 دسمبر سن 2006 کو لاہور میں ہوا۔ دراصل منیر کی شاعری اور شخصیت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ ان کی شاعری جمالیاتی اظہار سے عبارت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے ان کو صرف شاعری کے لیے ہی پیدا کیا تھا، اس لیے وہ بے تقان لکھتے رہے اور آخر وقت تک انہوں نے شاعری کی۔ منیر نیازی کا سیاسی اور سماجی شعور انہیں احتجاجی شاعری کرنے کے لیے اکساتا تھا، کیونکہ منیر نے خود کو کبھی بھی حکومت وقت کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ حزب مخالف کا رول ادا کرتے رہے، اسی لیے غزل میں بھی ان کا لب و لہجہ بلند آہنگ ہوتا تھا۔ اس حوالے سے ان کا مشہور شعر ہے: اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے۔ منیر نیازی کے عہد کے اکثر شعراء نظریات سے وابستہ تھے، لیکن منیر ایک ایسا شاعر تھا جو کسی تحریک، گروہ یا نظریے سے وابستہ ہونے کی بجائے صرف اور صرف شاعر تھا، اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے انتظار حسین نے منیر نیازی کو عہد کی شاعری کرنے والوں سے زیادہ عہد کا شاعر کہا ہے، جس کا اندازہ ان کے اس لافانی شعر سے ہوتا ہے: منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ منیر نیازی نے ایک نیا لہجہ اور نیا طریقہ کار وضع کر کے اپنے عصر کی شعری روایات کو بدل ڈالا اور جدید شاعری کے رجحانات متعارف کروائے۔ منیر نیازی بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، لیکن ان کے یہاں احتجاج کی آواز بہت بلند تھی۔ منیر نیازی نے تمثیل نگاری اور علامت سازی کے ساتھ ساتھ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے جدت کو بھی اپنا شعار بنایا۔ ان کی شاعری لطیف جذبات، عمدہ تراکیب اور ہندی دیومالا سے سجی ایسی مالا ہے جس کا ہر موتی قاری پر نئے افق روشن کرتا ہے۔ لفظوں کی تہ میں چھپے معنی یکے بعد دیگرے بالائی سطح پر ابھرتے ہوئے اپنے قارئین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کرتے چلے جاتے۔ منیر نیازی کے لب و لہجے میں کڑواہٹ ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ شعری پیرائی میں بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، کسی سے دور رہنا ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ منیر کو اگر فلمی شاعر کہا جاتا تو وہ برا مان جاتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلموں میں جتنی پائے کی غزلیں ملتی ہیں، ان میں بیشتر منیر نیازی کی ہیں۔ مثال کے طور پر: اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتقاں کی یاد، تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اسی طرح شاعری میں احتجاج کی آواز جب بھی بلند ہوگی، منیر نیازی کا نام ان کی شاعری کی بدولت ضرور آئے گا۔ ان کی اپنی زندگی کی بہترین اور بھرپور عکاسی اس شعر سے ہوتی ہے: ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔